کہ میں نے اپنے آپ کو کیسے درست کرنا اور ٹھیک کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہمیشہ اپنے گناہوں پر توبہ کرتے رہنا۔ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے، سورۃ التحریم آیت نمبر 8، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے حضور پکی اور سچی توبہ کیا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم زندگی گزارنے کے آداب بیان کر رہے ہیں۔ آج ہم نے بیان کرنا ہے اپنی ذات سے متعلق آداب، کہ میں نے اپنے آپ کو کیسے درست کرنا اور ٹھیک کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہمیشہ اپنے گناہوں پر توبہ کرتے رہنا۔ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے، سورۃ التحریم آیت نمبر 8، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے حضور پکی اور سچی توبہ کیا کرو۔ تلاوت قرآن کریم کا اہتمام کرنا۔ ابو ذر نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ مجھے نصیحت کرو۔ آپ نے فرمایا قرآن کی تلاوت کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ ٹھیک ہے، اپنے اخلاق کو اچھا کرنا۔ اچھا، یہ ہمارا جو کہتے ہیں نا، اخلاق کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف کیا کہتے ہیں منہ کے۔ اخلاق کا مطلب معاملات درست ہوں۔ اخلاق کا مطلب ہوتا ہے میرا سلوک دوسروں کے ساتھ اچھا ہو، اپنے گھر والوں کے ساتھ میرا سلوک اچھا ہو۔ ٹھیک ہے، توکل اختیار کرنا۔ توکل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسباب اختیار کرنا، اسباب کو چھوڑنا نہیں ہے۔ کیوں؟ اسباب کو چھوڑنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، اور 100% اسباب پر بھروسہ کرنا یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ اسباب اختیار کرنے ہیں، نتیجہ کس پر چھوڑ دینا؟ اللہ پر۔ اس کو توکل کہتا ہے۔ مثلا میں نہیں کہتا میں گھر بیٹھا رہوں مجھے روزی مل جائے، میں بہت نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ میں نے دکان ڈالنی ہے، اب گاہک لانا کس کے حکم سے ہوگا؟ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے نا، میں سارے اسباب اختیار کر لے تو میرا کام نہیں چلتا۔ میں نے دکان بھی ڈالی ہے، ٹائم پر کھولتا بھی ہوں، لیکن گاہک میرے پاس نہیں آ رہا۔ میں نے سبب اختیار کرنا ہے، اس کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ میں نے کرنا ہے کہ ٹھیک ہے نا، رزق دینے والے کون ہیں؟ اللہ ہیں۔ ٹھیک ہے نا۔ اچھا، دل میں دنیا کی محبت بہت زیادہ نہ رکھنا، حسب ضرورت جتنی ہے وہ تو طبعاً ہوتی ہے ہر بندے کے دل میں، وہ ہم نکال نہیں سکتے۔ جو فطرتی محبت ہے نا وہ ہم نکال نہیں سکتے، لیکن ہر پیچھے ہی پڑا رہنا، صبح شام سوچتے رہنا 4 کیسے ہوں گے، 4 سے 8 کیسے ہوں گے، 8 سے 16 کیسے ہوں گے، 16 سے 32، اس سے بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ بیمار ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نہیں۔ اچھا، دنیا کے معاملے میں کم تر آدمی کو دیکھنا، یار میں 3 ٹائم کھانا کھا رہا ہوں، ایسے لوگ بھی جنہیں 1 ٹائم ملتا ہے۔ اور دین کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھنا، یار میری تو نمازیں بھی رہ جاتی ہیں، فلاں بندہ تو تہجد گزار ہے۔ یہ اصول ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، حلم اور بردباری یہ اپنانا۔ یہ حلم اور بردباری جو ہوتی ہے نا، قوت برداشت جسے یہ دلیر لوگوں کی علامت ہوتی ہے۔ جو بزدل لوگ ہوتے ہیں وہ جھپٹ پڑتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ جھپٹ۔ یہ شیر کی نشانی ہوتی ہے۔ شیر ایک دم حملہ نہیں کرتا، ہر بات پر حملہ آور ہو جانا، ہر بات پر نوچنا، بلی بزدل ہوتی ہے، اس کی علامت ہوتی ہے، پتہ آپ کو فوراً نوچ لیتی ہے۔ شیر ایک دم نوچتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ شجاعت، قناعت، سخاوت اختیار کرنا۔ بہادر آدمی کیا ہوتا ہے؟ سخی بھی ہوتا ہے۔ بہادر آدمی کا بھروسہ کس پر ہوتا ہے؟ اللہ پر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تواضع اختیار، اللہ نے قوت دے دی ہے، اللہ نے طاقت دے دی ہے، اللہ نے صحت دے دی ہے، اللہ نے مال دے دیا ہے، اللہ نے اولادیں دے دی ہیں، اللہ نے زندگی پر سہولت کر دی ہیں، 4 بندوں میں بیٹھتا ہوں، 4 بندے میری عزت۔ یہ جب سب اللہ دے دینا، پھر کیا کرنا؟ عاجزی اختیار کرنا۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں تو اس قابل نہیں تھا۔ ٹھیک ہے۔ رفق، رفق بھی نرمی کو کہتے ہیں، دل کے نرم۔ رفق اور نرمی اختیار کرنا۔ باحیا رہنا، باحیا رہنا۔ یہ حیا نا بہت بڑی صفت ہے، یہ غیرت مند لوگوں کی علامت ہوتی ہے۔ باحیا ہونا کس کی علامت ہوتی ہے؟ غیرت مند ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ اپنی آنکھ میں حیا پیدا کرنا۔ ٹھیک ہے نا۔ اللہ سے حیا کرنا، اللہ سے حیا کرنا۔ اللہ سے حیا کریں گے گناہوں سے بچ جائیں گے، برے کاموں سے بچ جائیں گے۔ اللہ حیا سے عزتیں دیتے ہیں، اللہ حیا سے سب کچھ دے دیتے ہیں۔
آنکھ میں حیا ہو، دل میں حیا ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. باوقار رہنا، باوقار سمجھتے ہیں نا، عزت مندانہ بھاری زندگی بسر کرنا، لچے لفنگوں والی زندگی بسر نہ کرنا، ہر کسی پر جھپٹ پڑنا، ہر بات پر لڑنا، نہ گھر والوں کو چھوڑنا، نہ پڑوسیوں کو چھوڑنا. یہ زندگی نہیں ہوتی. زندگی پر امن رہنے کا نام ہے. متانت، سنجیدگی، وقار. اللہ نے قرآن میں کہا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. اللہ نے کہا بعض لوگوں کو اللہ نے ایسی عزت دی ہوتی ہے نا کہ برے سے برا کام ہو رہا ہے تو خاموشی سے سنجیدگی کے ساتھ گزر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، امت کا غم اپنے دل میں پیدا کر لینا. اللہ نے مجھے عزت دی ہے، اللہ نے مجھے نمازی بنایا تو میرا پڑوسی بھی نمازی ہونا چاہیے، میرا دوست بھی نمازی ہونا چاہیے، میرا محلے دار بھی نمازی ہونا چاہیے نا. اللہ نے مجھے حیا دی ہے، میرے دوستوں کے اندر بھی حیا ہونی چاہیے، میں اس بات کی فکر کروں. اور یہ حیا کیسا پیدا ہوگی؟ جب ہم اعمال سے جڑیں گے. اور اعمال سے کب جڑیں گے؟ جب ہمارا اٹھنا بیٹھنا دیندار لوگوں کے ساتھ ہوگا. یہ اصول یاد رکھیے. صحبت نا بندے کو سب کچھ سکھاتی ہے. صحبت، پاس بیٹھنے کا جو اثر ہوتا ہے نا، جیسے بندوں کے پاس بیٹھیں گے ویسے اثر ہوگا، جیسے بندوں کے پاس بیٹھیں گے ویسا ہی اثر ہوگا. ٹھیک ہے. ضرورت سے زیادہ نہ بولنا، بدگمانی نہ کرنا. اچھا، جو مسنون اذکار ہے نا صبح شام کے، وہ پورے پابندی سے کرنا. صاحب حق کا حق ادا کرنا، اولاد کا حق، بیوی کا حق، ماں باپ کا حق، بہن بھائیوں کا حق، دوستوں کا حق، رشتہ داروں کا حق، محلے کی مسجد کا حق، پڑوسیوں کا حق، جہاں میں کام کرتا ہوں ان کا حق ادا کرنا. ٹھیک ہے جی. موت کو یاد رکھنا. یہ پانی کا بلبلا ہے، پھٹ جاتا ہے. یہ زمین جو ہے نا، زمین کھلاتی ہے کھلاتی ہے، پھر ایک دن سارا حساب پورا کر کے بندے کو کھا جاتی ہے. اللہ پر یقین کر. ٹھیک ہے. یہ ہم زمین کے اوپر جب میری زمین میری زمین 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 کہتی ہے میں تیری نہیں تو میرا ہے، جب میں تجھے کھاؤں گی نا تب تجھے پتہ چلے گا. 3 دن بعد جسم پھٹ جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا. جس زمین کے پیچھے لڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا، میں ختم. اللہ پر یقین کرے. پانی کا بلبلا، کوئی توقع نہیں. میں یہاں بیٹھا ہوں، پتہ نہیں اٹھ بھی سکوں گا یا نہیں اٹھ سکوں گا. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، پتہ نہیں اگلے لمحے میرا کون سا ایسے ہوا ہے اور ہو بھی رہا ہے. خود دیکھا ہے اور اچانک ایسے ہو گیا، بندہ میرے سامنے کھڑا تھا گر گیا. ایسے ہوتا یا نہیں ہوتا؟ اس کو یاد رکھنا. میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں. کھڑے کھڑے پتہ چل گیا ہوں تھا کل تھا سٹے ہی پیا مری گیا. 3 دن دعا کریں گے، چوتھے دن غم کم ہوگا، 5 دن اور کم ہوگا، سال بعد پھر کبھی کبھی یاد کریں گے. یہ اتنی ساری بات ہے ٹوٹل. وہ کسی نے کہا تھا نا، زندگی کے ہیں کل 2 جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دونوں کے درمیان ایک سانس کا فاصلہ. گھر چل رہی ہے پھر یہ جہاں، گھر رک گئی پھر وہ جہاں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا و نبیا. آمین. آج ہمارے انشاءاللہ مغرب کے بعد